ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یوسف اسٹوڈیو۔ السلام علیکم ناظرین، جو آج میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ ہے۔ امام حسن کو کس نے زہر دیا؟ جس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا یہ زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن علیہ السلام کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب ایمان کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان، امی جان اور ابا جان کو دیکھا ہے، وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینہ میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس درد سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد نے سنا تو اس نے آپ سے کہا، مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو آپ سمجھ لیجئے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تھا، سب ڈرے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور سب کو ڈرا دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا آپ کی آنتڑیوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے نیچے گرتے۔ ذرا سوچئے یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخ اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحتیں کر سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے اس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرایا۔ حسن، جس تکلیف میں لوگوں کی ساری خوشیاں چھین جاتی ہوں۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی؟
لوگوں نے پوچھا حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، ناظرین، رضوان جنت ایک جنت کا دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھتے جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور یہ لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان، یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان نے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے، محل ہے۔ دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کا عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہار پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے پریشانی گھوم رہی تھی۔ ہائے بے بسی، ہائے بے کسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تم شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ میں جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسن 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتڑیوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی طریق کا بدترین باپ ہے کہ جب جنازہ باہر آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مخرخ نے لکھا۔ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہ کیا ہے؟ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تھے تو
تلواروں سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں کہ جنازے حسین پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے۔ حسن کو 2 دفعہ کفن ملا، حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن بھی لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں بلکہ ایک اور کفن دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وسائل کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شہزادے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرے، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر ایسی مزید اچھے واقعہ اور سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔